11वीं शरीफ। 11वीं शरीफ आज हम करते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, 11वीं शरीफ करना चाहिए, मगर हमने पहले ये देखना है कि 11वीं है क्या। 11वीं है क्या? 11वीं शरीफ हज़रत गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो आप हर महीने एहतमाम करते थे। एक जगह ऐसा भी मैंने पढ़ा कि आप मेहनत भी करते थे और फिर लंगर शरीफ का एहतमाम करते और ज़िक्र फ़िक्र की महफ़िल होती। वो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ज़िक्र करते और लोगों को फिर लंगर खिलाते। अब इसको एक बार फिर गौर से आप सुन लें कि हज़रत गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो आपके नाम से 11वीं शरीफ मंसूब है कि 11वीं वाले पीर। अब 11वीं क्या है? 11वीं हज़रत गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो लंगर का अहतमाम करते और उसके साथ ज़िक्र फ़िक्र की महफ़िल करते, ज़िक्र फ़िक्र करते और फिर सबको गरीबों को लंगर खिलाते। और वही आपके चाहने वालों में वो 11वीं शरीफ उन्होंने की और मशहूर हो गए, 11वीं करने लग गए। अब इसमें हमने सबसे पहले देखना ये है कि गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो जो महफ़िल करते थे वो इसाले सवाब की थी। उसमें लंगर होता और दीन की तबलीग होती। लंगर होता और दीन की तबलीग होती। आप दीन की तबलीग करते और उस सारी महफ़िल का सवाब अपने नाना जान इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में हदिया पेश करते। ये है 11वीं शरीफ। अब हज़रत गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो आप इरशाद फरमाते हैं कि मेरा मुरीद जाहिल नहीं होगा। आप फरमाते हैं कि मेरा मुरीद बेनमाजी नहीं होगा, मेरा मुरीद साहिब इल्म होगा और फरमाया मेरा मुरीद बग़ैर तौबा के नहीं मरेगा। दिन रात गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो ज़िक्र फ़िक्र में गुज़ारते और दीन की खिदमत में गुज़ारते, इबादत और रियाज़त में गुज़ारते और अल्लाह की मखलूक की खिदमत में अपना दिन रात गुज़ारते। आपने 40 साल तक इशा की नमाज पढ़ी, उसी वज़ू से आपने नमाज फ़जर पढ़ी। 40 साल तक इशा के वज़ू से नमाज फ़जर पढ़ी और लोगों को गुमराही से निकाल कर अल्लाह से मिलाया। बेनमाजियों को आपने नमाजी बनाया, चोरों डाकुओं को आपने अल्लाह का वली बनाया, भटके हुए लोगों को अल्लाह के रास्ते में लगाया। ये है गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो आपका किरदार। अब हमने गौर करना है कि इस वक़्त उलमा को निकाल के, नेक अल्लाह के बंदों को निकाल के, उसके अलावा जितने 11वीं करने वाले हैं बेनमाजी हैं, जितने 11वीं का लंगर पकाने और खाने वाले बेनमाजी, बेरोज़ा, भांग चरस पीने वाले और नाम हज़रत गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो का। अब हमने इसमें से सबक ये लेना है कि जो लोग 11वीं करते हैं उनको सबसे पहले नमाजी बनना पड़ेगा, नेक बनना पड़ेगा, रोज़ा रखना पड़ेगा और ज़िक्र फ़िक्र करना पड़ेगा। 11वीं का मकसद दीन की तबलीग है। अगर उसमें दीन की तबलीग नहीं है
تو پھر یہ کس کام کی 11ویں ہے؟ یہ بجائے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر اللہ سے ملاتے تھے، اور آج کے یہ لوگ اللہ سے دور کر کر کے گمراہی میں ڈال رہے ہیں۔ یہ جو جاہل پیر، جاہل نعت خواں اور جاہل نقیب بے عمل لوگ، یہ لوگوں کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں۔ اب اگر کوئی 11ویں شریف کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہاں پہ علماء کو بلایا جائے اور وہ واعظ و نصیحت کریں، جس طرح حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب گفتگو فرماتے تھے تو آپ کے مجمع میں 1 لاکھ بندہ ہوتا تھا، اور آپ کی یہ کرامت تھی کہ جتنی آواز پاس بیٹھا ہوا بندہ سن رہا ہے، اتنی ہی آواز جو سب سے اینڈ پہ وہ سن رہا ہوتا تھا۔ ساؤنڈ نہیں تھا، اسپیکر نہیں تھے۔ اب تو ان جاہل نعت خوانوں اور نقیبوں نے بس آواز کھول لیا، آواز کھول لیا، آواز کھول لیا، بس کسی دے پیو نوں بھی سمجھ نہ آوے، بس شور دھڑن نہ دھڑن۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ کرامت تھی کہ جتنی آواز ایک پاس بیٹھا بندہ سن رہا ہے، اتنی ہی آواز جو اینڈ پہ لاکھ بندے کے بیٹھا وہ سن رہا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دین کی تبلیغ کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، ان کو عمل کی طرف لاتے تھے۔ اگر کوئی محفل کرانا چاہتا ہے 11ویں شریف کی، ہم منع نہیں کرتے، کرائیں، مگر ہر چیز کا ایک اصول ہے۔ یہ لوگ دین کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان دے رہے ہیں۔ یہ جو جاہل پیر، جاہل نعت خواں اور جاہل نقیب، یہ دین کو فائدہ دینے کی بجائے نقصان کر رہے ہیں کہ علماء کو بلائیں، علماء کو موضوع دیں کہ جی آپ نے اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، آپ نے جھوٹ پہ گفتگو کرنی ہے، غیبت پہ گفتگو کرنی ہے، ہمارے یہاں سود کا کام ہے اس پہ گفتگو کرنی ہے، لوگ جوا کھیلتے ہیں اس پہ گفتگو کرنی ہے۔ تو پھر دیکھیں اس 11ویں کا لوگوں پہ کتنا اثر پڑے گا۔ اب یہ لوگ ڈھول ڈمکے کر کے اب جتنی خرافات ہیں، جتنی برائیاں ہیں، یہ لوگ کرتے ہیں اور جواب علماء کو دینے پڑتے ہیں۔ یہ نعت خواں، یہ نقیب اور یہ بے شرع پیر ایسی ایسی باتیں عجیب قسم کی کرتے ہیں۔ اب پنجابی کہتے ایجیاں ایجیاں چولاں مار دینا، کہ اس کا جب نہ قرآن میں ہوتا ہے ذکر، نہ حدیث میں ذکر ہوتا ہے، کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہوتا، اور اس کا جواب پھر علماء کو دینا پڑتا ہے۔ اور جب اہل حدیث اور اہل دیوبند بات کرتے ہیں تو پھر ان کو جواب نہیں آتا۔ یہ مسلک کو نقصان دے رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اسی طریقے سے کرے گا تو اس کو بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اس پہ لعنت بھیجیں گے کہ جو بے عمل ہو، بے نمازی ہو اور آپ کے نام کا لنگر اگٹھا کر کر کے کھائے تو غوث پاک سرکار بھی اس پر لعنت بھیجیں گے۔ ہاں، اگر کوئی نیک بندہ ہے، نیک لوگ ہیں اور وہ یہ عمل کرتے ہیں، 11ویں شریف کراتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو آخرت کی فکر دلاتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ مگر یہ یاد رکھنا کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ 11ویں کرنا فرض نہیں ہے، 11ویں کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو بسم اللہ، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو یہ نہ کہو کہ تو کافر ہو گیا ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ مسلمان کو کافر کہے گا اور وہ کافر نہ ہوا تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کردار کیا ہے۔ اکثر 11ویں شریف کرنے والوں کو غوث پاک سرکار کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہیں، ان کا عمل کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا، ان کی تعلیم کیا تھی، ان کا مقصد کیا تھا۔ ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ 11ویں تو کرا لیتے ہیں مگر غوث پاک سرکار کے بارے میں ذرا بھی خبر نہیں ہے، بس اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں۔
اپنے پیسے کو برباد کرتے ہیں۔ ہاں یہی پیسہ غوث پاک سرکار کی 11ویں کرنی ہے، یہ پیسہ کسی یتیم پہ لگا دو، ثواب غوث پاک سرکار کو پہنچاؤ۔ یہی پیسہ کسی بیوہ پر خرچ کرو اور ثواب غوث پاک سرکار کی خدمت میں پیش کرو۔ یہی پیسہ تم اپنے خاندان میں، برادری میں کوئی یتیم بچے ہیں ان کی مدد میں لگاؤ، اپنی مسجدوں میں لگاؤ، مدارس میں لگاؤ، تو تمہیں ثواب بھی ملے گا، غوث پاک سرکار بھی خوش ہوں گے، اللہ رب العالمین بھی خوش ہوگا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوں گے۔ تو اس لیے اپنے پیسے کو یوں برباد ہرگز نہ کریں، کرنا ہے تو اس کا طریقہ علماء سے سیکھیں، مگر علماء کو مانتا کون ہے؟ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔